حیدرآباد اور سکندرآباد میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری، کنٹری آن لائن انٹرنیٹ سروس۔ جی ہاں، نئے آفرز کے ساتھ تیز رفتار اور بہت کم دام پر، کوئی سیکورٹی ڈپازٹ نہیں۔ کنٹری آن لائن سروسز۔ حیدرآباد کی حلیم میں ایک اور ذائقے کا اضافہ، فیمس مٹن حلیم۔ جی ہاں، خود کھائیے اور اپنے گھر والوں کو لے جائیے۔ آغا پورا روبرو سینٹرل بیکری حیدرآباد۔ حج کی بات، قوموں کی تباہی روزہ حج زکوٰۃ چھوڑنے سے نہیں آتی، بلکہ حقوق العباد کے چھوڑنے سے آتی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے کام آتے رہیں۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ نیوز، میں ہوں افشا جبین۔ پیش اب تک کی اہم خبریں۔ بالآخر خدشات پورے ہو گئے، ہنگامی میٹنگ طلب کرتے ہوئے KCR نے کیا لاک ڈاؤن کا اعلان۔ رمضان کی خوشیاں تو پھیکی پڑ گئی تھی، اب عید بھی لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئی۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے چیف منسٹر KCR نے پرگتی بھون میں ایک اعلیٰ سطح ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں فیصلہ لیا گیا ہے کہ تلنگانہ میں 12 مئی سے 10 دن کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن کے دوران صبح 6 بجے سے 10 بجے دن ضروری اشیاء کی خریداری کی اجازت رہے گی۔ تلنگانہ میں گزشتہ چند دنوں سے کورونا وائرس کے کیسوں اور اموات میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ بھر میں کورونا وائرس کے 4826 مثبت کیسز درج ہوئے اور 32 اموات ہوئی ہیں۔ اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 4,97,000 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 361 ریاست بھر میں 6,59,023 نمونوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ ریاست بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 2,771 ہو گئی ہے۔ GHMC کے حدود میں 723 کیسز درج ہوئے۔ ریاستی حکومت کورونا وبا سے نمٹنے جنگی خطوط پر خدمات انجام دے رہی ہے اور اس مہلک وبا سے مقابلے کے لیے ریاست میں ہیلتھ انفراسٹرکچر کو مزید مستحکم کرنے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات دفتر چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ اور رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے ہائی ٹیک سٹی میں قائم کردہ 200 بستروں پر مشتمل کووڈ آئسولیشن سینٹر کے افتتاح کے موقع پر بتائی۔ یہ سینٹر نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن NAC کے احاطے میں آؤٹ آف لیونگ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن فار ہیومن ویلیوز IAHV اور GHMC کے اشتراک سے قائم کیا گیا ہے، جس میں کورونا مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ انہیں آکسیجن، ادویہ اور معیاری غذا بھی فراہم کی جائے گی۔ رکن کونسل کویتا نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے محکمہ صحت میں مخلوقات جائیدادوں کو فوری پر کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں اور اس کے تحت ریاست بھر میں ڈاکٹرز، نرسز، لیب ٹیکنیشینز، فارماسسٹ اور پیرامیڈیکل کی سینکڑوں جائیدادوں پر بھرتیاں ہوں گی۔ کویتا نے کہا کہ کورونا کے سبب گزشتہ اور جاریہ سال غریب و متوسط طبقے کی زندگیوں پر کافی اثر پڑا ہے اور معیشت بھی متاثر ہوئی ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف منسٹر نے ریاست میں سفید راشن کارڈ رکھنے والی عوام کو آئندہ 2 مہینوں تک مفت فیکس 5 کلو چاول فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ رکن کونسل کویتا نے عوام سے کورونا کو شکست دینے اور تمام تر احتیاطی اقدامات کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے عوام کو پرہجوم مقامات پر جانے سے اجتناب کرنے کے علاوہ ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال کا مشورہ دیا۔ اس افتتاحی تقریب میں رکن کونسل کویتا اور سائبرآباد کمشنر پولیس DC سجنار کے علاوہ سلنگم پلی اور رکن اسمبلی اریکی پوڑی گاندھی بھی موجود تھے۔ حیدرآباد کے مضافات میں خاتون کے قتل کی واردات پیش آئی۔ چنتل بھگت سنگھ نگر کی رہنے والی 48 سالہ سورنا کا اس وقت قتل کر دیا گیا جس وقت اس کا شوہر اور بیٹا کام پر گئے ہوئے تھے۔ خاتون مکان میں تنہا تھی، کسی نے اس کا تولیے کی مدد سے گلا گھونٹ کر قتل کرنے کے بعد مکان سے سونے کے زیورات اور نقدی لوٹ کر راہ فرار اختیار کی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے مختلف زاویوں سے چھان بین شروع کر دی ہے۔ آندھرا پردیش میں کم از کم 11 مریضوں کی اس وقت موت ہو گئی، جب کل رات تروپتی میں سری وینکٹیشورا رام نارائن ولا گورنمنٹ جنرل ہسپتال میں آکسیجن کی سپلائی میں ضروری پریشر میں کمی آ گئی۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی نے اس سانحے کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ چتور کے ضلع کلکٹر M ہری نارائن نے ICU میں وارڈز میں کووڈ کے 11 مریضوں کی موت کی تصدیق کی ہے۔
इसी दौरान एक ऑक्सीजन टैंकर कोविड अस्पताल पहुंचा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल हो सकी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तिरुपति के रुया अस्पताल में 11 मरीजों की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक हैरानकुन वाकये में बिहार में दरियाए गंगा में 150 से ज्यादा फटी हुई लाशें मिली हैं। मुर्दा लाशों को देखकर खदशा है कि वो कोविड मरीजों की लाशें हैं जो उत्तर प्रदेश से पानी में बहती हुई बिहार पहुंची हैं। मुकामी लोगों ने देखा कि इन लाशों को आवारा कुत्ते खा रहे हैं। बिहार में तीर्थी लाशों के मामले ने मुल्क में कोविड-19 के बहरान के पैमाने पर खदशात को जन्म दिया। हुक्काम का ख्याल है कि वायरस से मुतासिर मरने वालों की लाशों को आखिरी रसूमात के लिए जगह न मिलने पर लाहिकीन ने दरिया में बहा दिया गया होगा। मंगल के रोज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कुछ लावारिस लाशें गंगा नदी में तैरती हुई पाई गई, जिस पर मुकामी इंतजामिया ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। मुकामी अफराद गंगा में तैरते हुए इंसानी लाशों को देखकर सदमे से दो चार हैं। इस इलाके में बीमारियों के फैलाव से खौफजदा हैं। उन्होंने पानी में सड़ी हुई लाशों से बदबू आने की शिकायत की और हुक्काम पर अदम तवज्जोही का इल्जाम आयद किया। एक रिहायशी ने बताया, हमने इंतजामिया को इस मामले से आगाह किया, लेकिन इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो हमें कोरोना वायरस के अलावा दिगर अमराज से मुतासिर होने का खदशा है। मस्जिद अक्सा में गुज़िश्ता जुमे से इस्राइली फौज की बर्बरियत और फायरिंग के वाक़यात के दरमियान पीर की रात आग लगने का वाक़या पेश आया। आग किस तरह लगी इसका फौरी तौर पर इल्म ना हो सका, लेकिन ये आग मस्जिद अक्सा के सहन में एक दर्द से शुरू हुई, जिसका धुआं दूर दूर तक देखा गया। आग लगने के वाक़े पर इस्राइली फौज ने जश्न मनाया। जुमे को मस्जिद अक्सा में शुरू होने वाले तशद्दुद के बाद से अब तक 40 फिलिस्तीनी शहीद होने की इत्तला है, जबकि 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यौम टेक्नोलॉजी के मौके पर साइंसदानों और टेक्नोलॉजी के शोबे में दिन रात काम करने में मसरूफ लोगों की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने मंगल के रोज सिलसिलावार ट्वीट में कहा, कौमी यौम टेक्नोलॉजी के मौके पर हम अपने साइंसदानों की कड़ी मेहनत और टेक्नोलॉजी के शोबे में सख्त मेहनत करने वालों को सलाम पेश करते हैं। हम केन्यू क्लाई तजुर्बात को फख्र के साथ याद करते हैं। इन तजुर्बात ने हिंदुस्तान की साइंसी और तकनीकी सलाहियत का मुजाहरा किया था। हमारे साइंसदान और मौजूद मुश्किल वक्त में हमेशा खड़े उतरे हैं और उन्होंने चैलेंज का बखूबी मुकाबला भी किया। गुज़िश्ता साल से कोविड वबा का मुकाबला कर रहे हैं। मैं इनके जज्बे और जोश की सिताइश करता हूँ। बिलाखिर जिस चीज का खदशा था पूरा हुआ। लोगों में दहशत मची और अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने किया 12 मई से 10 दिन का लॉकडाउन का ऐलान। लॉकडाउन की खबर सुनते ही जरूरी अशिया खरीदने के लिए लोगों का अज़धाम देखा जा रहा है, जहां पर कोई अवामी फासला नहीं, शराब की दुकानों पर कोई पुरसाने हाल नहीं। पुलिस का तस्वुर ही खत्म होके रह चुका है। फिर रात का कर्फ्यू बरकरार। ऐसे फैसलों से कोरोना नहीं गरीब का खातिमा होगा। अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल की तरह लॉकडाउन से इस साल किसको क्या मिलेगा सबको पता है, सिवाय भूखमरी के सब जानते हैं। लेकिन रमजान में कर्फ्यू और चांद रात से लॉकडाउन, ये कैसी बीमारी, ये कैसा कोरोना, ये सबके समझ में आने वाली बात है। सारे रमजान में पुलिस अवाम को बिलखुसूस रोजेदारों को निशाना बनाती रही और मार्क्स अवामी फैसले पर चालाना भी करती देखी गई। लेकिन पुलिस को नागार्जुना सागर, महबूब नगर, वरंगल इलेक्शन में कोई सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आया और न ही कोई कोरोना बीमारी। हमारे वजीर दाखिला भी अपनी सारी टीम के साथ मसरूफ देखे गए। इधर तेलंगाना में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन के नाम पर कायदे और ज़ाब्ते की धज्जियां उड़ाई गई। जब ये पुलिस रमजान में और रोजेदारों को तंग करती देखी गई और अब कहां थी जब और अब कहां है। आखिर अब पुलिस का क्या रूल है
اور کیا ذمہ داری؟ حکومت اور پولیس کمشنر کو چاہیے تھا کہ اپنی ذمہ داری سمجھتے اور سنبھالتے، اس کے بعد آرڈر پاس کرتے۔ عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ لاک ڈاؤن کا کیا مطلب ہے؟ کیا کرونا صرف رمضان اور عید کا نام ہے؟ ہمارے بریانی علماء کا کیا رول ہے؟ سیاسی کرم فرما کہاں ہے؟ کب تک لاٹھی اور بندوق سے ڈراتے رہو گے؟ برخ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ تیسرے دن بھی مسجد اقصی کے احاطے میں اسرائیلی فورس جبرن اعلیٰ ٹیکنیکی ہتھیاروں کے ساتھ داخل اور خاص کر عبادات میں مصروف نہتے فلسطینیوں پر حملے، جس میں آج تیسرے دن جملہ 400 معصوم فلسطینی زخمی اور 200 سے زیادہ دواخانے میں شریک، جن میں 15 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اس ہنگامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسجد اقصی کے ذمہ داران نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مسلم دنیا سے مدد کی اپیل کی اور اس کو بھی اسرائیل نے ناکام بنانے کی کوشش کی۔ وہاں پر انٹرنیٹ سروس کو جبرن بند کر دیا گیا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورس پیر کی شام اور منگل کی صبح کی نماز کے دوران گروپ کی شکل میں وحشیانہ انداز میں مسجد اقصی کے باب الداخلے کی طرف بڑھتے دیکھے گئے۔ حزب سابق کی طرح سارے عالم کو سانپ سونگھ گیا اور اپنی بقا کی سوچ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عالمی برادری کو چاہیے کہ ٹھوس اقدام کریں اور تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ انسانی حقوق کمیشن کا اجلاس طلب کریں، مظلوم فلسطینیوں پر ہوتے مظالم کو فوری روک سکے۔ دوسری جانب سارے عالم میں غم و غصے کی لہر دوڑی دیکھی جا سکتی ہے۔ اسی دوران طیب اردوغان نے شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین پر حملہ سارے عالم اسلام پہ حملہ ہے۔ اس حملوں میں خاموش بیٹھنے والا وہاں ہو رہے مظالم میں برابر کا شریک تصور کیا جائے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو نے کہا کہ اپنے صدر مقام پر ہمارے فوجیوں کا ہم نقصان کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کئی دن سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے، جس میں ہوائی حملے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی جنگی طیارے غزہ پر پیر کی رات کو حملے شروع کیے۔ اسرائیلی کابینہ کا غزہ پٹی پر ہوائی حملوں کے لیے 2 گھنٹے طویل اجلاس منعقد ہوا۔ اسرائیلی فورس نے راکٹوں سے الاقصی کے احاطے میں شل برسائے، جس میں درخت پر آگ لگی اور کئی معصوم فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فورس نے خوف طاری کرنے والے سائرن بجائے اور آواز کے ساتھ راکٹ برسائے۔ کئی فلسطینی عورتیں اور معصوم بچے اپنی آنکھ کی بینائی سے محروم ہوئے۔ اسرائیل نے جن پر گیس کی گولیاں برسائی اور زہریلی مادوں کا استعمال کیا۔ حالیہ عرصے میں تمام عرب ممالک ایک دوسرے پر سبق قرض جاتے ہوئے اسرائیل سے تعلقات کو مضبوط کرتے دیکھے گئے۔ اب پتہ نہیں کون صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ عثمان حاجری کانگریس رہنما نے چیف منسٹر کے اچانک فیصلے پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے عوامی سہولت اور روزے داروں کا خیال رکھنے کی بات کہی اور کرونا سے جنگ میں عوام کا ساتھ دینے اور سارے کالجز اور شادی خانوں کو کوارنٹائن سینٹر میں تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کی، جو قابل تعریف ہے۔ اگر آپ کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے عوام کو وہ تمام سہولیات فراہم کیجیے جس کی وجہ سے اللہ نخواستہ اگر آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے لوگ بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ شہریان حیدرآباد کی اکثریت غریب لوگوں پر مشتمل ہے۔ امیر لوگ تو چھوڑ کے حیدرآباد چھوڑ کے چلے گئے، فارم ہاؤسوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر لاک ڈاؤن کا اثر نہیں ہوتا۔ لیکن KCR صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں، جتنے بھی آپ اعلان کیجئے، جتنے شادی خانے ہیں فنکشن ہال سے فوری کووڈ سینٹر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے فیکٹ نیوز۔ ہم پھر حاضر ہوں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ حیدرآباد کی حلیم میں ایک اور ذائقے کا اضافہ، فیمس مٹن حلیم۔ جی ہاں، خود کھائیے اور اپنے گھر والوں کو لے جائیے۔ آغا پورا روبرو سینٹرل بیکری حیدرآباد اور سکندرآباد میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری، کنٹری آن لائن انٹرنیٹ سروس۔ جی ہاں، نئے آفرز کے ساتھ تیز رفتار اور بہت کم دام پر، کوئی سیکورٹی ڈپازٹ نہیں۔ کنٹری آن لائن سروسز